ولیکن اخوت الاسلام. پہلے آپ نے کیوں زبر پڑھی ہے؟ اس لیے تو میں بار بار دہرا رہا ہوں، ولیکن اخوت الاسلامی ومودته لا یبقین. بس 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 بس، لیکن کافی ہے اخوت اسلام کی، یعنی اسلام کا بھائی چارہ اور دوستی. مودہ میں نا دوستی. آگے فی المسجد باب کی کرنا ہے؟ لا یبقین فی المسجد. اور کیا کرتے ہو؟ لا یبقینا، یبقینا نہیں پڑھا جا سکتا لیکن یبقینا ٹھیک ہے. لا یبقینا، لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر. لا یبقین فی باب، اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے. نہ باقی رہے مسجد میں، نہ باقی رہے مسجد میں کوئی دروازہ مگر وہ بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے. باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. لو جی، نبی پاک کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ مقام ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ حدثنا عبد تعالی. العزیز بن عبد اللہ حدثنا سلیمان عن یحیی بن سعید نافع عن ابن عمر قال كنا نخیر بین الناس فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھے ہم فضیلت قائم کرتے، نخیرو درمیان لوگوں کے، فی زمان رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں. فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو فضیلت دیتے؟ ابو بکر کو، پھر عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ثم عثمان بن عفان. پھر عثمان بن عفان کو. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا قالہ ابو سعید. یہ حدیث کس کی ہے؟ ابو سعید کی. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا وہیب حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن اخی صاحبی وصاحبی. حدثنا معل بن اسد وموسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب عن ایوب وقال لو كنت متخذا خلیلا لاتخذته خلیلا ولكن اخوة الاسلام افضل. حدثنا ٹھیک ہے. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة. یہ اپنا ذرا غور سے حدیث سننی ہے. لکھا اہل کوفہ نے إلى ابن الزبير في الحجد. عبداللہ بن زبیر کی طرف جد کے بارے میں لکھا. کوفہ والوں نے عبداللہ بن زبیر کی طرف جد کے بارے میں. جد کس کو کہتے؟ جد دادا، جی دادا، ہاں جی باپ کا باپ، یعنی جو جد ہے دادا، اس کو کیا ملے گا اگر باپ مر جائے، باپ نہ ہو دادا موجود ہو تو دادے کو کیا ملے گا؟ یہ مسئلہ کنہوں نے پوچھا؟ کوفیوں نے عبداللہ بن زبیر سے. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی اگلی حدیث کی. فقال اما الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال، اس نے جواب دیا، عبداللہ بن زبیر نے بڑا پیارا جواب دیا. اما الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا من حاضر، جس کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کنت متخذا من هذه الامتی پڑھیں خلیلا لاتخذته. اگر میں بنانے والا ہوتا اس امت میں سے خلیل، کسی کو خلیل، اس کو بناتا. کس کو؟ ابو بکر کو. یہ لفظ کیا ہے کہنا؟ آگے کیا فرمایا؟ انزلہ ابا یعنی ابا بکر. انزلہ ابا، اس نے اس کو مرتبہ دیا باپ کا. کس نے مرتبہ دیا؟ نہیں، کیوں نہیں آپ سمجھ رہے؟ جس کو نبی پاک نے فرمایا لو کنت متخذا فی ھذہ الامۃ خلیلا، اس نے مرتبہ دیا. یہ کون ہے؟ ابو بکر.
اور کس کے بارے میں نبی پاک خلیل کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا. ہاں جی، اس نے یعنی پہلے ان کی شان بیان کی، ابو بکر صدیق کا مقام بیان کیا، ان کی عظمت بیان کر کے پھر مسئلہ سمجھایا کہ جو یہ شان اور عظمت والے ابو بکر ہیں نا، جن کے بارے نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ لو کنت متخذا فی هذه الامۃ خلیلا، یہ جو ہستی ہے نا، یہ انسان عظمت اور شان والے جن کی یہ شان ہے، انہوں نے دادے کو باپ کا رتبہ دیا ہے. سمجھ آ گئی؟ انزلہ ابن، اس نے اس کو اتارا باپ کی جگہ پر. کس کو؟ دادے کو، اگر باپ زندہ نہ ہو. اب سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ ذرا حدیث مشکل ہے تھوڑی سی، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ نہیں آئی؟ چلے. باب حدثنا الحميدي ومحمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد النبي عن محمد بن جبير بن مطعم النبي قال اتت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم، آئی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فامرها ان ترجع اليه، فامرها ان ترجع اليه، آگے قالت ارأيت ان جئت ولم اجدك، آپ نے اسے حکم دیا کہ دوبارہ آئے. انترجع لے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کے پاس دوبارہ آئے. آگے پڑھیں، دوبارہ پڑھیں. اور قالت ارأيت ان جئت ولم اجدك، اس نے کہا آپ بتائیں اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں. كأنها تقول الموت، گویا کہ وہ کہہ رہی تھی، یعنی موت مراد لے رہی تھی. آپ دنیا میں مجھے نہ ملے تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ قال ان لم تجدني فأتي ابا بکر، اگر مجھے نہ پائے تو پھر آ جانا ابو. اللہ اکبر. اپنے بعد نبی پاس کس کو مرتبہ دے رہے ہیں؟ ابو بکر کو. ابو بکر کے پاس آ جانا. اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی